السلام علیکم فرینڈس، بی سی ایس چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ میرے ناول کا نام ہے سایہ، جس کے لکھنے والے ہیں ایم اے راحت۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ میں سایہ کا پارٹ 5 اسٹارٹ کرتی ہوں۔ رفیق اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پرانی طرز کا بنا ہوا مندر اندر سے بھی بھیانک تھا۔ خوفناک مورتیاں جگہ جگہ نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ عجیب عجیب بھیانک شکل میں انسانی جسم تراشے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ بھی سیاہ تھے اور ان کے چہرے عجیب و غریب رنگوں سے پوتے گئے تھے۔ اتنا ہولناک ماحول تھا کہ دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جائے۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد پجاری نے دیوار میں لگی ہوئی ایک مشعل روشن کی اور رفیق کی طرف موڑ کر بولا، آگے چل کر سیڑھیاں ہیں، سنبھل کر میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ گہرائیوں میں اترنے لگا۔ رفیق بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ایک بڑا سا ہال نظر آیا، جس میں جگہ جگہ دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ ایک مرگ چھالا پر آسن جمائے راج گندل بیٹھا ہوا تھا۔ بھاری بدن، ہیبت ناک سی شکل کا آدمی تھا۔ یہاں کا ماحول بھی کم ہیبت ناک نہیں تھا۔ اس کی شکل صورت نے رفیق پر اور خوف طاری کر دیا۔ راج گندل نے اسے دیکھ کر کہا، آؤ، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے، سامنے بیٹھ جاؤ۔ رفیق شدید حیران ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا اور راج گندل کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ مسلمان ہمارے ہاں تو کچھ کھائے پیے گا ہی نہیں، اس کے لیے ہم اس کی کوئی پسندیدہ چیز منگوا لیتے ہیں۔ اس نے پجاری کو اشارہ کیا اور پجاری الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ہاں بول، کیا نام ہے تیرا؟ رفیق ہے میرا نام مہاراج۔ کیا کام ہے ہم سے؟ مہاراج، میں اپنی مالکن کی طرف سے آیا ہوں۔ میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میری مالکن مشکل کا شکار ہے۔ مشکل بتا، جلدی کر، راج گندل کی آواز بھری اور رفیق نے ساری کہانی جلدی راج گندل کے سامنے دہرا دی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائیں اور بولا، تجھے انتظار کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس آ جانا، بس اب جا۔ عجیب سے انداز میں اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ رفیق جلدی سے اٹھ گیا۔ چند قدم پیچھے ہٹا تو وہی پجاری اسے کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے رفیق کو اپنے ساتھ آنے کو اشارہ کیا اور واپسی کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس ماحول میں رفیق کے ذہن کو سحر نے جکڑ لیا تھا۔ راج گندل کی ہیبت ناک شخصیت نے رفیق کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ بہرحال وہ پجاری کے ساتھ باہر آ گیا۔ پجاری نے اسے ایک طرف بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بولا، تم بھاگیہ شالی ہو۔ محاشی مہاراج کو تمہاری آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ویسے تو مہاراج کا گیان اپران ہے، پر وہ بہت کم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تمہاری مشکل دور ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد بلایا ہے۔ سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ یہاں مندر میں تو نہیں ٹھہرو گے تم؟ شاہ پور میں بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، تمہیں 24 گھنٹے وہاں گزارنا ہوں گے۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد تم واپس آ کر مہاراج سے ملو، وہ تمہاری مشکل کا اپائے سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے، رفیق نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑا۔ راج گندل رفیق کے جانے کے فوراً ہی بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی رقص کر رہی تھی۔ وہ تہخانے کی ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ دیوار میں اس نے کوئی کل دبائی۔ تہخانے کے اندر ایک اور دروازہ کھل گیا اور وہ اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں اترنے لگا۔ کوئی تہخانہ در تہخانہ تھا۔ تھوڑی سی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ رکا۔ یہ ایک خوفناک سی گفا تھی اور گفا میں 3 مشعلیں روشن تھیں، جو اس کے اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔
پوری گفا میں صرف ایک مجسمے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بھورے رنگ کے کسی پتھر سے بنایا گیا یہ ہیبت ناک مجسمہ گفا کے بیچوں بیچ اس طرح تھا، راج گندل اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے کچھ اشلوک نکلنے لگے۔ وہ گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک یہ اشلوک پڑھتا رہا، پھر اس نے کہا، وہ آ گیا ہے مہاراج، وہ آ گیا ہے، اور میں اپنی شکتی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مہاراج مجھے آشیرواد دیجیے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچانک ہی گفا میں تیز روشنی کا ایک چمکتا ہوا اور راج گندھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، جے ہو مہاراج کی، جے ہو مہاراج کی۔ پھر وہ اٹھا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے پجاری کو بلا کر رفیق کے بارے میں پوچھا تو پجاری نے اسے بتایا کہ وہ بستی شاہ پور کی طرف چلا گیا ہے۔ 24 گھنٹے بعد رفیق پھر مندر پہنچ گیا۔ راج گندل نے اپنے اسی تہخانے میں اس کا استقبال کیا اور بولا، میں نے 24 گھنٹے تک تمہارے لیے کام کیا ہے اور تمہاری مشکل کا حل تلاش کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر واپس جاؤ، ہم وہاں آ رہے ہیں۔ پر جب ہم کہیں تم ہمیں شاہیانہ بیگم سے ملانا، یہی نام بتایا ہے نا تم نے ہمیں؟ جی مہاراج، رفیق نے کہا۔ بس تم جاؤ اور اپنی مالکن سے کہہ دو کہ اس کا کام آسان ہو جائے گا، وہ بے فکر رہے۔ مہاراج مجھے کچھ دینا چاہیے؟ نہیں، ابھی نہیں، جب تمہارا کام ہو جائے گا تو ہم تمہاری مالکن سے دکشنا مانگ لیں گے۔ آپ ادھر آئیں گے مہاراج؟ یہ ساری باتیں تم ہم سے مت پوچھو، آئے بغیر بلا سکتے ہو کیا؟ ہمیں جو ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ یہ مہاراج، بہت بہت شکریہ، رفیق نے کہا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس چل پڑا اور واپس بستی پہنچ کر شاہانہ بیگم کو یہ خوشخبری سنا دی۔ بس یوں سمجھ لیجیے جان کی بازی لگائی ہے آپ کے لیے اتنی خطرناک جگہ سے کہ یہ بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کام ہو جائے گا تب کی بات ہے۔ میرے سینے پر جو سانپ لوٹ رہے ہیں وہ ایسا میرے اندر زہر اتار رہے ہیں۔ تو نہیں سمجھتا رفیق میرے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، بس تھوڑا سا انتظار کر۔ اور رفیق نے کہا، لکڑ موڑ نامی علاقے میں چودھری شاہ نواز کی پشتینی زمینیں تھیں۔ ان کے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہاں یہ خوشنما بنگلہ بنایا تھا۔ بڑی پرفضا جگہ تھی اور جس وقت یہ بنگلہ بنوایا گیا تھا اس وقت اس کے قریب و جوار میں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ پھر اسی خاندان کے کسی اور فرد نے ایک اور خوبصورت حویلی میں سکونت اختیار کر لی اور اس وقت سے یہ بنگلہ خالی پڑا تھا، لیکن عرشیہ بیگم کے لیے یہی جگہ منتخب کی گئی تھی اور یہاں صحیح معنوں میں نئے سرے سے رونقوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ عرشیہ بیگم کو ایک غیر متوقع زندگی ملی تھی، کیونکہ جو کچھ اس کے سامنے آیا تھا اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ البتہ کسی بڑی مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک باعزت جگہ منتخب کر لی اور چودھری شاہ نواز کی محبت میں انہیں سرشار کر دیا۔ پھر قدرت نے انہیں انعام سے نوازا اور ان کی خوشخبری سے مزید اضافہ ہو گیا۔ ولادت تھوڑی ہی دنوں میں متوقع تھی اور عرشیہ بیگم خوش آئندہ تصورات میں وقت گزار رہی تھیں۔ بنگلے پر ان کا مکمل راج تھا۔ پیروں فقیروں کے لیے دل میں بڑی عقیدت تھی، کسی بھی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ فقیر جس نے بنگلے کے دروازے پر آ کر صدا لگائی تھی بڑا عجیب و غریب، کالے رنگ کی کفنی پہنے ہوئے، سر پر رومال لپیٹے ہوئے، اس کے چہرے پر ایک عجیب و
غریب ہیبت ناک تاثرات تھے۔ ملازموں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ یہاں صرف بیگم صاحبہ کے لیے آیا ہے، بیگم صاحبہ کو اس کے سامنے لایا جائے۔ پھر فقیر نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ چوکیدار بھی متاثر ہو گئے، اور ان میں سے ایک نے جا کر عرشیہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عرشیہ بیگم نے سوال کیا۔ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عرشیہ بیگم نے اپنی آپ کو اس طرح اوڑھا لپیٹا، کسی اور کے سامنے تو شاید نہ جاتی، لیکن فقیروں اور بزرگوں کا بڑا احترام کرتی تھی۔ سر سے پاؤں تک خود کو چھپا کر وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں ملازموں نے فقیر کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عرشیہ بیگم اس کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے سلام کیا تو فقیر نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پہرے دار کیا ہمارے سر پر ہی رہیں گے؟ جاؤ، تم باہر جاؤ، جو تم مجھے بات کرنی ہوگی میں کر لوں گی، وہ تنہائی میں کروں گا۔ عرشیہ بیگم نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ملازم باہر نکل آئے۔ جی بابا صاحب، حکم فرمائیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ لڑکی، میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، فقیر نے کہا۔ عرشیہ بیگم کی آنکھیں اٹھ گئیں۔ اچانک ہی انہیں یوں لگا جیسے فقیر کی آنکھوں سے تیز چمک نکل کر ان کی پیشانی سے ٹکرا رہی ہو۔ ان کے سر کو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن پھر وہ پلکیں نہ جھپکا سکیں۔ فقیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعوں نے ان کی نگاہ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور رفتہ رفتہ انہیں اپنے ذہن میں ایک شدید سنسان سناٹا محسوس ہونے لگا۔ پھر وہ بالکل ساکت ہو گئیں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ رات کو ٹھیک 12 بجے تجھے اپنی اس رہائش گاہ سے نکل کر اس جگہ پر پہنچنا ہے جو میں تجھے ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ تیرا ذہن ان راستوں پر تیری رہنمائی کرے گا، اور جب تو وہاں پہنچ جائے گی تو میں تیرا وہاں منتظر رہوں گا، کیا سمجھی؟ میں وہاں آؤں گی ٹھیک 12 بجے، اور اب تو مجھے اپنے ملازموں کے سامنے کچھ تھوڑے سے پیسے دے کر مجھے اجازت دے گی۔ باقی ساری باتیں میں تجھے اس جگہ بتاؤں گا جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو حکم ہوگا میں اس کی تعمیل کروں گی۔ عرشیہ بیگم نے منہ سے نکلا اور فقیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عرشیہ بیگم کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوتے سوتے سے جاگی ہوں۔ انہوں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ فقیر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب؟ عرشیہ بیگم نے پوچھا۔ مجھے ایک چاندی کا زیور دے اور تھوڑے سے پیسے۔ تیرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میں ابھی یہ چیز بھجوائے دیتی ہوں، اور کوئی حکم ہے میرے لیے؟ نہیں، فقیر نے جواب دیا۔ تو پھر میں جاؤں؟ ہاں جا۔ عرشیہ بیگم نے اسے سلام کیا، لیکن پہلے سلام کا فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت اس نے جواب دیا تھا۔ عرشیہ بیگم عجیب سا احساس لیے ہوئے اندر چلی گئیں۔ چاندی کا ایک خوبصورت زیور اور کچھ رقم انہوں نے ملازموں کے ہاتھ بھجوائی، اور فقیر نے ان کی دی ہوئی رقم ملازموں میں ہی بانٹ دی۔ ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو شاہ نواز کی ہونے والی اولاد کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ چاندی کا زیور اس نے البتہ اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ عرشیہ بیگم اندر عجیب سے احساس کا شکار تھیں۔ فقیر کا خوفناک چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا۔ ایک ہلکی سی الجھن ان کے دماغ میں پیدا ہونے لگی۔ اس الجھن کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ برابر سوچے جا رہی تھیں۔ شیطان زادہ راجگندل یہاں اپنا چکر چلانے کے بعد سیدھا شاہ نواز کی نئی حویلی کی جانب چل پڑا۔
راستے میں ایک جگہ اس نے زمین پر بیٹھ کر پتھر کے ایک نوکیلے ٹکڑے سے زمین پر ایک چوکور نشان بنایا اور پھر کچھ پڑھنے لگا۔ چوکور نشان کے اندرونی حصے میں کچھ ہی لمحات کے بعد مدھم مدھم دھواں نکلنے لگا اور پھر وہاں کی زمین سرخ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک اس سے آگ جیسی تپش اٹھی اور اس کے بعد اس میں ایک منظر سا نمایاں ہونے لگا۔ یہ شاہ نواز کی حویلی کا نقشہ تھا۔ تمام راستے، تمام دروازے نظر آ رہے تھے اور راج گندل اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ حویلی کا اندرونی منظر بالکل نمایاں تھا۔ اس نے منہ سے کچھ اشروق نکالے اور پھر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ انگلی رکھتے ہی وہ ایک دم فضا میں تحلیل ہو گیا اور زمین کا چوکور نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ راج گندل حویلی میں اس جگہ ظاہر ہوا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی۔ یہ اس چوکیدار کا گھر تھا جس دروازے سے وہ داخل ہوا تھا۔ دروازے کا رستہ ایسا تھا جہاں سے بابا ادریس علی رفیق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ راج گندل نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد بڑے اعتماد سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں رفیق بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے سامنے کوئی سایہ محسوس کر کے رفیق نے گردن اٹھائی تو اس کے حلق سے ایک زوردار آواز نکل گئی۔ راج گندل فقیر کے بھیس میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ رفیق نے ایک لمحے میں راج گندل کو پہچان لیا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ مہاراج؟ ہاں، حیران ہوا ہمیں دیکھ کر؟ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں پگلے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کون سے دروازے سے اندر آئے ہیں؟ جواب میں راج گندل کا قہقہا گونج اٹھا۔ اس نے کہا، ہم دروازوں سے گزرنے والوں میں سے نہیں ہیں، سمجھ لو آکاش سے ٹپکتے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری مالکن؟ ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ آپ یہاں رکیں مہاراج، میں جا کر انہیں خبر کرتا ہوں، رفیق نے کہا۔ اسے ہمارے سوغات کے لیے یہیں بلا کر لے آؤ۔ آپ یہاں رکیں مہاراج، میں ابھی آتا ہوں، رفیق نے کہا اور دوڑتا ہوا اس کی طرف چل پڑا جہاں شاہینہ اس وقت موجود تھی۔ شاہینہ نے بدحواس ہو کر رفیق کو دیکھا اور بولی، کیا ہوا؟ تجھ پر تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذاب ہی نازل رہتا ہے۔ سادھو مہاراج، وہ جوگی اچانک ہی حویلی آ پہنچا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مرا کیوں جا رہا ہے؟ میں چلتی ہوں، میں تو بے چینی سے انتظار کر رہی تھی ان کا۔ میری مشکل کا کوئی حل نکلے، میں اس حل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ اگر عرشیہ کی ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہوگا۔ یہ سب کچھ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ آئیے، وہ میرے کمرے میں ہیں میم، میرا مطلب ہے سادھو جی مہاراج، انہوں نے وہیں آپ کو بلایا ہے۔ شاہینہ فوراً تیار ہو گئی تھی، حالانکہ وہ بے حد مغرور تھی۔ ملازموں کو تو وہ اپنی پاؤں کی جوتیوں سے زیادہ کا درجہ دیتی ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کو دل سے لگی ہوئی بات، چنانچہ اپنا سارا غرور بھول گئی تھی۔ رفیق کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا ایک خوفناک سادھو پاؤں لٹکائے پلنگ پر بیٹھا ہے۔ رفیق نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شاہینہ اس سادھو کو دیکھ کر عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی اور اس کے بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی۔ تبھی سادھو کی غرائی ہوئی آواز ابھری، سندری، کبھی کبھی منش کو اس طرح کے گشت بھوگنا ہوتے ہیں، تیرا گشت دور ہو جائے گا، پرنتو ایک بات کا جواب تجھے دینا ہوگا۔ گردن اٹھا۔ شاہینہ نے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی، سادھو کی طرف دیکھا۔ سادھو کی آنکھوں کی چمک سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اندھیرے سے نکل کر ہزاروں واٹ کے بلب کے سامنے آ جائے۔ یہ چمک ایک لمحے تک اس کی آنکھوں کو تاریک کر رہا تھا۔ بند آنکھوں میں بھی سادھو کا چہرہ ایک
حلیے کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کی کیفیت بحال ہو گئی، لیکن اسے یوں لگا جیسے اس کے دماغ میں ایک چادر سی تن گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ سندری، تو نے اس آدمی کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ ہم نے 24 گھنٹے تک تیرے اس گشت کا اپائے تلاش کیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تیرے اوپر بڑا خطرناک جادو کیا گیا ہے۔ وہ عورت جس سے تیرے پتی نے شادی کی ہے کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اس نے جنتر منتر کر کے اسے باندھ لیا ہے۔ ذرا غور کر، کبھی تیرا ہی پتی تجھ سے اچھی طرح پریم کرتا ہوگا، پر اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی سمے جب سے وہ دوسری عورت اس کے جیون میں آئی ہے سندری، تو یہ مت سمجھنا کہ اس کے بعد اس سے شادی ہونے پر ختم ہو گئی۔ وہ عورت مسلسل ان کوششوں میں مصروف ہے کہ تجھے بالکل ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میری بات سن، تیرے بھاگ نے تیرا ساتھ دیا ہے، تیری بات مجھ تک پہنچائی گئی ہے، پر تو مجھے یہ بتا کہ تو سچے من سے مجھے اپنا ہمدرد مانتی ہے؟ کیوں نہیں جوگی مہاراج، پہلے مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کے پاس میری مشکلات کا حل ہے۔ ہاں، پر اس کے لیے تجھے ہمارا گرو بننا ہوگا، ہماری چیلی بننا پڑے گا تجھے۔ میں تیار ہوں سادھو جی، میرے دل میں جو آگ روشن ہے اس نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ میں آگ سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اوش نکلے گی، پر ہمیں گرو بنا کر۔ آج سے آپ میرے گرو ہیں، منہ سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بات سچے من سے کرنا پڑتی ہے۔ میں تیار ہوں، تو پھر ٹھیک ہے۔ سن بھائی، پانی لائے ایک گلاس میں، سادھو نے رفیق کو مخاطب کر کے کہا، اور رفیق پھرتی سے باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آیا اور اس نے گلاس سادھو کو دے دیا۔ سادھو بولا، ایک چادر ہمارے اوپر ڈال دو۔ سادھو کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ اس نے کچھ منتر پڑھ کر گلاس میں پھونکے اور پانی میں تھوڑا سا تھوک ڈال دیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے چادر ہٹائی اور شائنہ کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ بدبخت عورت حسد کی آگ میں جلتی ہوئی اپنا ایمان کھونے کے لیے آگے آ گئی۔ سادھو نے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور بولا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ اسے اور پورا پانی پی جا، خبردار اس کا ایک قطرہ بھی نہ بچے۔ شائنہ نے سادھو کے کہنے پر عمل کیا، لیکن جب اس نے گلاس کے پیندے سے آخری قطرے کو حلق میں اتارا تو اس کی نگاہ پیندے پر پڑ گئی۔ اس میں ننھے ننھے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ شائنہ کا دل دہک گیا۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے گلاس کے پیندے میں جھانکا، لیکن اس میں جو کچھ تھا وہ اس کے معدے میں اتر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی طبیعت بگڑی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک وہم ہو، اس نے دل میں سوچا۔ پھر سادھو کی آواز سے اپنی جانب متوجہ کر لیا، یہ بازو بند اپنے ہاتھ پہ باندھ لے، اس کے ذریعے تیرا ہم سے مسلسل رابطہ رہے گا۔ یہ کہہ کر سادھو نے اپنے لباس سے ایک خوبصورت سا بازو بند نکالا جو سانپ کی شکل کا تھا۔ بازو بند اتنا خوبصورت تھا کہ شائنہ نے خوشی خوشی اسے اپنے بازو پر باندھ لیا۔ سادھو بولا، اس میں کوئی ایسی بات پائے جو تیری سمجھ نہ آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ لینا یہ ہمارا نشان ہے تیرے پاس۔ شائنہ نے بازو پر باندھ لیا، پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے اندر اس کے ذہن سے ان کلبلاتے کیڑوں کا احساس نکل گیا۔ راج گندل نے شائنہ کی دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ رکھا اور ہونٹوں میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے ایک پھونک ماری اور پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اب تو مکمل طور پر ہماری بن گئی ہے۔ تو ادھر آ لڑکے، تو ادھر آ۔ اس نے رفیق کو اشارہ کیا اور رفیق قریب آ گیا۔ راج گندل بولا، چونکہ تو ہمارے پاس پہنچا تھا اس لیے اس بات کا یقین ہے کہ تو چودھرائن کا رازدار ہے۔ ہاں مہاراج،
میرے پرکھوں کا چودھرائن جی کے خاندان سے تعلق ہے اور میں ان کے میکے ہی سے یہاں تک آیا ہوں۔ تو پھر سن، ہم جو کہہ رہے ہیں اسے غور سے سن۔ تجھے کچھ لوگوں کا بندوبست کرنا ہے۔ رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہم جو علاقہ تجھے بتا رہے ہیں وہاں پہنچ جانا۔ اس بستی کے مشرقی حصے میں ایک پرانا کھنڈر ہے، اس کے ساتھ پیپل کا ایک بڑا سا درخت موجود ہے۔ ہم اس جگہ کا نام نہیں جانتے، تیرے دماغ میں وہ جگہ آتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ کالا کھنڈر کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، رات کے 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کالا کھنڈر کے علاقے میں پہنچ جانا۔ کچھ لوگ تیرے ساتھ ہونے چاہئیں۔ وہاں چودھری شاہ نواز کی دوسری بیوی 12 بجے تک پہنچ جائے گی۔ میں اس پر منتر پڑھوں گا اور وہ موت کی نیند سو جائے گی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے اور کالے علم کے تحت سو گئی ہے۔ اسے مردہ ہی جانے گا۔ تو جب تو ہم وہاں آئیں گے تو پہلے اپنے ساتھ مسلمانوں کے کریا کرم کا سامان لے کر آنا، اور چیز جو گہوارہ کہلاتی ہے، اور وہ سفید کپڑا جو کفن کہلاتا ہے، اور وہ عورت جب ہمارے منتر کے تحت سو جائے گی تو اسے کفن پہنا کر قبرستان لے جانا، اور قبرستان جب ہمارے منتر کے تحت اسے دفن کروا دے گا، پھر 8 دن کے بعد رات کی خاموشی سے جانا اور قبر کھود کر اس عورت اور اس کی اولاد کو لے آنا۔ چونکو مت، قبر ہی میں اس کی ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ ایسا میرے منتر کے زیر اثر ہوگا۔ پھر اس اولاد کو لے کر تم اپنے پاس اس کھنڈر میں آ جانا، عورت کو کھنڈر میں چھوڑ دینا۔